السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے ٹھیک ایک ماہ قبل امت مسلمہ کی جو دنیاوی خصوصیات ہیں آپ کے سامنے ان خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں آخرت میں اس امت کو، امت محمدیہ کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملنے والی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات جو اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوں گی، ان خصوصیات کا تذکرہ کتاب اللہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے۔ اور یہ ساری خصوصیات جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، ان خصوصیات کا حامل اللہ تعالی ہم لوگوں کو بنائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اس امت مسلمہ کو حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اس امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے نشانات سے اس امت کے افراد کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن اتنی بڑی بڑی اور ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہنچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا انہم یأتون غرا محجلین یوم القیامت من الوضوء، کہ وہ لوگ قیامت کے دن ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے میں انہیں قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ تو یہ خصوصیت اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ کے افراد کو عطا کرے گا کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ جیسے کالا گھوڑا ہوتا ہے اور کالے گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں اگر سفید وہاں پر ہوں تو بہت دور سے پہچان لیا جاتا ہے۔ چہرہ اگر اس کا سفید ہو یا سفید گھوڑا ہو، ہاتھ پاؤں اس کے کالے رنگ کے ہوں، دور سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن امت مسلمہ کے افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اور یہ کہیں گے ہماری امت کے لوگ ہیں۔ یہ ظاہری نشانی ہوگی جس سے آپ امت کو پہچانیں گے، لیکن اس ظاہری نشانی کی بنا پر کوئی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی کوئی آپ کے حوض سے پانی کا حقدار ہوگا۔ بلکہ آگے خصوصیات میں اس کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بہت سارے لوگوں کو جنہیں وضو کے نشانات سے آپ اپنے حوض کی طرف بلائیں گے پانی پینے کے لیے، جب آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی، بدعات اور خرافات پیدا کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ تو یہ ظاہری نشانی ہوگی، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک تو ضرور رہے ہوں گے، لیکن صرف یہی نشانی اور یہی خصوصیت ان لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گی جب تک کہ اور دیگر چیزیں اور دیگر جو شروط ہیں جنت میں جانے کی، وہ تمام شرطیں ان کے اندر نہ پائی جائیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے کہ اس امت کے افراد کے ہاتھ اور پاؤں، چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امت ہر نبی کے لیے گواہی دے گی کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جو پیغام توحید کا اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دیا تھا، وہ سارا پیغام انہوں نے اپنی امت کو پہنچا دیا ہے۔ جب نوح کی امت انکار کرے گی، اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو جو مشن دیا تھا، پیغام دیا تھا، کیا اسے آپ نے پہنچا دیا؟ تو کہیں گی کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کی قوم جھوٹ بول دے گی اور کہے گی نہیں، مجھ تک پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہے تمہارے پاس کوئی گواہ؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ امت محمدیہ اس بات کی گواہ ہے۔ امت محمدیہ کیسے گواہ دے گی؟ اس طرح گواہی دے گی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے کہ ہر نبی کو جو پیغام دیا گیا تھا، ہر نبی نے اپنے پیغام کو امت تک پہنچا دیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، سچی کتاب ہے، اس لیے اس قرآن کی وجہ سے اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دیا ہوا پیغام پہنچا دیا ہے، قیامت کے دن یہ امت تمام نبیوں کے لیے گواہی دے گی۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا 3 معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی وسط کا افضل، اور یقیناً یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ جتنی امتیں پیدا ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس آخری امت تک، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک معنی تو امت وسط کا یہ ہے کہ سب سے افضل امت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ امت عدل و انصاف والی امت ہے، عادل امت ہے، عدل و انصاف کرنے والی ہے، اسی لیے قیامت کے دن گواہی دے گی، عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دے گی کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم اور امت کو پیغام پہنچا دیا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ معتدل کا معنی یعنی افراط اور تفریط سے پاک دین والے یہ ہیں۔ یہ جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، شریعت دی، گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ اس دین کے اندر نہ غلو ہے اور نہ ہی تنقیص ہے، نہ اس کے اندر سختی ہے، بلکہ ایک آسان دین اب دے کر کے اور وسطیت والا دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ایسی قوم یا ایسی امت ہے جو افراد اور تفریط سے، غلو اور تنقیص سے، زیادتیوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک والے دین پر ایمان لانے والی امت ہے، اس لیے اس کو امت وسط کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، افضل امت بنایا، خیر امت بنایا اور عادل امت بنایا، اور ایسا دین دے کر کے تم کو ہم نے بھیجا یا دیا جس دین کے اندر غلو نہیں، افراط اور تفریط نہیں، بلکہ اس کے اندر وسطیت ہے اور اعتدال ہے۔ وہ دین کے ماننے والے تم لوگ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن سکو۔ جن کے اندر یہ خصوصیات ہوگی، عدل والا ہوگا وہی انسان گواہ بن سکتا ہے، جو افضل ہوگا وہی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ لہذا یہ امت ساری امت کے لیے گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ آپ بھی گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں
صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامہ، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں اس کائنات میں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ فیقول لبیک و سعدیک، نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں خوش نصیب ہوں، یا رب اے میرے رب۔ فیقول حل بلغت، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے پہنچا دیا؟ جو میں نے تمہیں پیغام دیا تھا اس پیغام کو تم نے پہنچا دیا؟ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ہر نبی نے پہنچا دیا، لیکن اللہ رب العالمین حجت تمام کرنے کے لیے امتوں کے اوپر اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر نبی نے جو مشن اور پیغام دیا گیا اسے پہنچا دیا، لیکن پھر بھی امتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے جو امت انکار کرے گی اور یہ کہے گی کہ ہمیں نہیں پہنچا دی، اللہ رب العالمین گواہی طلب کرے گا۔ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہے گا ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ فیقال لامتہ حل بلغکم، اب ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے دین؟ فتقول اللہ، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہم تک نہیں پہنچی بات، توحید ہم تک نہیں پہنچایا گیا۔ فیقول اللہ من یشہد لک، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون تمہارے لیے گواہی دے گا؟ کن سے کہے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ کون تمہارے لیے گواہی دے گا؟ تمہاری امت انکار کر رہی ہے، تمہاری امت نہیں مان رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، کون تم کو گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد و امتہ، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور ان کی امت بھی گواہی دیں گے۔ فیشہدون انہ قد بلغ، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا ہے، جو پیغام مجھے ملا وہ پیغام ہم نے پہنچا دیا، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَهَذَا قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پھر آپ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں گواہی دینے والا بنایا، افضل امت بنایا اور معتدل امت تمہیں بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خصوصیت اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرے گا۔ اور یہ میرے بھائیوں جو خصوصیت ہے یہ نسب نامے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان، توحید اور سنت پر عمل، شرک اور بدعات سے دوری، ان تمام چیزوں کی بنا پر اللہ رب العالمین یہ خصوصیت امت مسلمہ کے افراد کو عطا کرے گا۔ تیسری جو خصوصیت ہے جو قیامت کے دن اس امت کو ملے گی، اس امت کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگی جب لوگ میدان محشر کے اندر ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، اور لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب جا کر کے اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیں کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے۔ ہر نبی انکار کر دے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں جا کر کے سفارش کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی خوب تعریف کریں گے، جتنی تعریف اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کی خوب تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، وقل اسمع لک، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطیٰ، اور آپ سوال کیجئے دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کی اجازت دے گا، تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، کیونکہ سفارش کے لیے دو عظیم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے اور جس کے لیے سفارش کی جائے ان دونوں سے اللہ رب العالمین کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا تبھی ان کے بارے میں سفارش کی جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا ملنا، جب اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا تب سفارش کی جائے گی، بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ سفارش اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کا حق دے گا، اجازت دے گی، وہی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ وَقُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ فرما دیجئے کہ تمام سفارشیں کا مالک اللہ رب العالمین، لہذا ہمارے نبی سے کہا جائے گا واشفع، اب سفارش کیجئے۔ آپ نے خوب اللہ کی تعریف کی، خوب حمد و ثنا بیان کی،
اب اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو گیا، لہذا اللہ رب العالمین کی آپ سفارش کیجیے، آپ سفارش کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب لے لیں۔ اب اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب لے گا، اور یہی مقام محمود ہے۔ مقام کہتے ہیں جگہ کو، اور محمود کہا جاتا ہے جہاں تعریف کرنے کی، تعریف جہاں کی جائے یا جس کی تعریف کی جائے، تو مقام محمود یہی جگہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کرنے والا ہے۔ یہی مقام محمود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر آپ تمام امت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب کی سفارش کریں گے۔ آپ کی یہ سفارش صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی شفاعت پوری انسانیت کے لیے اور پورے امت کے لیے ہوگی، تمام امت کے لیے۔ اسی لیے اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سفارش ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ سفارش کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوگی، نہ کسی اور بندے اور شخص کو حاصل ہوگی۔ ایسے ہی دوسری اور کچھ اور سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہیں، انہی میں سے ایک تو یہ شفاعت عظمیٰ، نمبر 2 جنتیوں کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا۔ اب جنت میں داخل ہونے کے لیے امتیں جا رہی ہیں، لیکن جنت کے دروازے اس وقت تک نہیں کھولے جائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ جب آپ سفارش کریں گے تب جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، اور پھر ہر امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایسی نمبر 3 بعض جنتیوں کے مقام مرتبے میں بلندی کی سفارش، یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے کہ جنتیوں کے مقام کے اندر بلندی اور ان کے مقام کے اندر اضافے کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، چاہے وہ اس امت کے لوگ ہوں یا سابقہ امت کے لوگ ہوں۔ ہر امت کے جنت جو امتی جائیں گے جنت کے اندر، کسی بھی نبی کے ماننے والے ہوں وہ جنت کے اندر جائیں گے، جو اپنے نبی کے دین پر ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے نبی سے پہلے کی امت ہے ان کے بارے میں ہے، یہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ سابقہ کسی نبی پر اور شریعت پر ایمان رکھتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہیں کرتا، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ تو جتنے بھی امت کے لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان سب کے مقام کے اندر بلندی کے لیے اگر کوئی سفارش کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ بھی سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہوگی۔ اور چوتھی سفارش یہ ہے کہ آپ کے جو مشفق اور مہربان چچا تھے ابو طالب، آپ ان کے عذاب میں تخفیف کی سفارش کریں گے، عذاب کے اندر ہلکا پن کی سفارش کریں گے، عذاب کے ختم ہونے کی سفارش نہیں کریں گے، جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ ابو طالب کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی کی انہوں نے بڑی مدد کی، بڑی خدمت کی، اس لیے اللہ رب العالمین ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ہمارے بھائی ابو طالب انہوں نے تمہاری بڑی مدد کی، کیا انہیں کچھ فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا، لیکن وہ رہیں گے جہنم ہی کے اندر، جہنم سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ کفر اور شرک کی حالت ان کی وفات ہوئی تھی، جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ یہ سفارش خاص ہے ابو طالب کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جنہوں نے آپ کی بڑی مدد کی تھی ان کے لیے آپ سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا، جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ روافض اور شیعہ کہتے ہیں ابو طالب کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے نبی فرماتے جہنم کے اندر جائیں گے وہ، اور یہ روافض اور شیعہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غفر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ہمارے نبی کی اتنی بڑی مدد کی اور اتنی خدمت کی، اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن جن کو ہمارے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر و عمر عثمان اور دیگر صحابہ کرام کو، ان کو جہنمی کہتے ہیں۔
سوچئے، یہ روافض ہے، یہ صحابہ کے دشمن، نبی کے دشمن، قرآن کے دشمن، ہمارے آپ کے، پوری امت کے سب کے دشمن ہیں یہ ہمارے اور آپ کے دوست نہیں ہیں یہ، ان کے جو بیانات ہیں، دعوے ہیں، ان میں نہ جائیے، یہ سب مکار اور جھوٹی قوم ہے یہ، اور سب سے زیادہ جو ہے بڑی دجال جو قوم ہے، جھوٹی قوم، یہی قوم ہے یہ، لہذا ان کے دعووں میں نہ جائیے آپ، یہ سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں، جب سے یہ جماعت اور یہ فرقہ وجود میں آیا اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت کے آخری صبح تک سب سے بڑے اگر کوئی امت مسلمہ کے دشمن ہیں تو یہ روافض اور یہی شیعہ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے ابو طالب، اور یہ ابو طالب کے لیے جنت کا عقیدہ اور ایمان رکھتے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے لیے ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، ان کو کافر بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام کو جہنمی بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہوگی کہ آپ ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے اور ہلکا پن کر دے۔ چوتھی جو خصوصیت اس امت کو حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس امت کے نبی کا جو حوض ہوگا سب سے بڑا حوض ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حوض عطا کرے گا، لیکن اس نبی کا جو حوض ہوگا وہ سب سے بڑا حوض ہوگا، اور حوض کا ثبوت متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، اور حوض آج بھی موجود ہے، جیسے جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اس طریقے سے اور چیزیں موجود ہیں، ایسے ہی حوض آج بھی موجود ہے، اور ہر نبی کے لیے حوض ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی احد صلاۃ المیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو آپ نے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، ثم انصرف علی المنبر، پھر آپ منبر پر چڑھے، فقال انی فرط لکم، تو آپ نے کیا فرمایا، میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں، یعنی سب سے پہلے آپ قیامت کے دن آگے آگے رہیں گے، پلسرات میں آگے رہیں گے، جنت میں جانے میں سب سے آگے رہیں گے، اور میں قیامت کے اندر جتنے بھی میدان جگہیں ہیں ہر جگہ میں آپ سب سے آگے آگے رہیں گے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سب کے لیے گواہ رہوں گا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین جو آپ کو حوض عطا کرے گا قیامت کے دن وہ حوض موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں اس حوض کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کہ آپ نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے قبر اور میرے گھر منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی قبر کہاں ہوگی، آپ کی وفات کہاں ہوگی، کہاں آپ کو دفن کیا جائے گا، یا آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے قبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مدفون ہیں، وہاں ان کو دفن کیا گیا، تو وہ جگہ آپ کے گھر سے لے کر کے اور منبر کے درمیان جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ پھر آپ نے پھر کیا فرمایا کہ میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر ہے، اور جو منبر ہوگا اس منبر سے آپ اپنے حوض کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اپنی امت کے لوگوں کی کہ آؤ پانی پی لو، آؤ پانی پی لو میدان محشر کے اندر، اس لیے منبر نصب کیا جائے گا۔ منبر پر کھڑے ہونے سے انسان کی آواز تیز پہنچتی ہے، زیادہ دور تک جاتی ہے، اس لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوگا اور آپ اس منبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو باقاعدہ اپنے حوض کی طرف بلائیں گے، اور یہ جو حوض ہوگا میرے بھائیوں، اس کا پانی جو ہوگا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا، اور اس کے جو برتن ہیں، پیالے جس کے ذریعے سے انسان پانی پیے گا، وہ آسمان میں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور جیسے تارے چمک رہے ہیں ایسے قیامت کے دن وہ سارے آب خورے
جس کے ذریعے سے انسان اس حوض سے پانی نکال کر کے پیے گا، وہ سارے آب خورے اور وہ سارے جو برتن ہوں گے وہ تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جیسے آپ تارے کو دیکھتے چمک رہا ہوتا ہے، ایسے وہ سارے کے سارے جو پیالے ہوں گے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوگی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یعنی جو حوض کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوگا۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے بڑا حوض اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اور یہ حوض پرسرات سے پہلے ہوگا۔ یہ حوض کہاں ہوگا؟ پرسرات سے پہلے ہوگا، اور اس حوض سے پانی انہی کو نصیب ہوگا جو موحد ہوں گے اور متبع سنت ہوں گے۔ جو شرک کرنے والے ہوں گے، بدعات اور خرافات کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھگا دیں گے۔ اور حدیثیں بڑی مشہور ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی امت کے افراد آپ کی طرف آئیں گے، آپ انہیں اپنی طرف بلائیں گے پانی پلانے کے لیے، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر شریعت میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیں گے اور ان کو پانی نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس حوض سے پانی انہی کو ملے گا جو متبع سنت ہوگا، جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، جو بدعات اور خرافات سے دور ہوگا اور شرک نہ کرنے والا ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن اس حوض سے پانی نصیب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا، اس کو بدنجہ اولا نہیں ملے گا، سنت کی اتباع نہیں کرتا، ایسے آدمی کو نہیں ملے گا۔ لہذا جو آج بدعات اور خرافات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ قیامت کے دن حوض سے بھگا دیے جائیں گے اور سارے بدعتی بھگا دیے جائیں گے۔ حضرت امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کل من احدث فی الدین فہو من المطرودین، جنہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کی، نئی نئی چیزوں پر عمل کیا، بدعات پیدا کی، بدعات پر عمل کیا، وہ مطرودین میں سے ہے۔ یعنی حوض سے ایسے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، ان لوگوں میں سے ہوگا کل خوارج والروافض وسائر اصحاب الاہواء، جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں اور دیگر جو اہل بدعات اور خرافات ہیں، ان سب کو قیامت کے دن حوض سے بھگا دیا جائے گا، ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو انہیں لوگوں کو پانی ملے گا اس حوض سے جو اتباع سنت جن کے ہاں ہوگی، اور جو شرک اور بدعات اور خرافات سے دور ہوں گے، انہی کو اس حوض سے پانی نصیب ہوگا۔ پانچویں جو خصوصیت اس امت مسلمہ کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی امت پل صراط پار کرے گی۔ سب سے پہلے اسی امت کے لوگ، ساری امت نہیں پار کرے گی، کیونکہ اس امت کے اکثر لوگ جہنم کے اندر بھی جائیں گے۔ وہ حدیث معلوم ہے آپ لوگوں کو جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، 1 فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا یہ ساری امت نہیں پار کرے گی، وہ امت کے لوگ پار کریں گے، امت کی وہ لوگ جو توحید خالص پر ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے، وہی لوگ پار کریں گے، ورنہ ساری امت کے لوگ پل صراط کو پار نہیں کریں گے۔ اگر پوری امت کے لوگ پار کر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، تو پھر جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، جبکہ آپ کی حدیث ہے کہ اس امت کے 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، 1 فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان 72 فرقوں میں سے لوگوں کو بعد میں نکالا جائے، اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور شرک کے علاوہ کوئی اور بڑے گناہ کیے ہوں گے اور اللہ ان کی مغفرت نہ کی ہوگی، وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس امت کے جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم کے اندر، 1 فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہی امت یعنی اس امت کے افراد پل صراط کو پار کریں گے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہوگی، اور 6ٹھی خصوصیت یہ بھی اس امت کے افراد کو حاصل ہوگی کہ سب سے پہلے اگر کوئی جنت کے اندر جائے گا امتوں میں سے، تو اس امت محمدیہ کے افراد جائیں گے سب سے پہلے، اور باقی امت بعد میں جنت کے اندر جائے گی۔ سب سے پہلے اس امت کے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهُ یعنی الصِّرَاط۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں اور میری امت سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پل صراط کو پار کریں گے۔ اور یہاں امت سے مراد آپ کی امت کے وہ افراد
جو توحید خالص پر ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، نفاق ان کے یہاں نہیں ہے، وہ مراد ہیں۔ امت کا ہر فرد اس سے مراد نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آنے والے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ہم سب سے پہلے جنت کے داخل ہوں گے۔ بِيَدْ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ہاں انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی، ہم سب سے بعد میں آئے، کتاب بھی ہمیں سب سے بعد میں ملی، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَ اللَّهُ، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، یعنی انہوں نے جن چیزوں میں اختلاف کیا اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حق کی طرف ہدایت دی، ہمیں رہنمائی فرمائی، لہذا ہم سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اگرچہ دنیا میں آنے والے سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے اندر ہم جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا ہے، قیامت ہی کے دن انسان کو نیک اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ جہنم سے پہلے بچنا ہے، جنت بعد میں ہے، جہنم پہلے ہے۔ پہلے انسان کو جہنم کو پار کرنا پڑے گا، تب انسان کو جنت ملے گی۔ جہنم کو پہلے پار کرنا ہے، کیونکہ پلسرات جہنم کے اوپر نصب کی جائے گی، پلسرات جہنم کے اوپر ہوگی، اس پلسرات کے اوپر سے سب کا گزر ہوگا، ہر انسان کا گزر ہوگا، چاہے انبیاء ہوں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، صحابہ ہوں، موحدین ہوں، متبعین سنت ہوں، مشرکین ہوں، سب کا گزر اس پلسرات سے ہوگا، کوئی نہیں بچے گا اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور پلسرات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر انسان کا پلسرات سے گزر ہوگا، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے، سب پلسرات سے گزریں گے۔ اور وارد کا دو معنی اہل سلف نے بیان کیا ہے، ایک معنی تو یہ کہ پلسرات سے اوپر گزرنا جو جہنم کے اوپر نصب ہوگی، اور دوسرا معنی یہ کہ کوئی مِنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ایک آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ بھی اس کا معنی بیان کیا۔ وارد معنی داخل ہونے کے ہوتے ہیں، وارد کے معنی گزرنے کی بھی ہوتے ہیں، داخل ہونے کی بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان، اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ ہر وارد کا داخل ہونے کے معنی، تو ہر انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جہنم کو اہل ایمان کے لیے جنت کا باغ بنا دے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، اللہ رب العالمین اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا، ایسے ہی جہنم کا وہ ٹکڑا جہاں یہ لوگ جائیں گے، وہ جہنم کے ٹکڑے کو اللہ رب العالمین گل و گلزار بنا دے گا، اور انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو دونوں معنی بیان کیا ہے سلف نے، وہی مِنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا۔ ایک معنی تو یہ کہ پلسرات سے سب کا گزر ہوگا، سارے لوگ پلسرات کو پار کریں گے، ہر انسان جائے گا پلسرات پر سے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم میں سر آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ جو کفار و مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سزا ان کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ جائیں گے ضرور، لیکن اسی جہنم کے اس ٹکڑے کو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے گا، گلزار بنا دے گا، اور انہیں ذرا برابر بھی وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، ہر انسان کا وہاں سے گزر ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں پلسرات پار کرنے سے، پلسرات پر سے گزرنے سے۔ اور جو پلسرات ہوگا اس کے اوصاف بھی احادیث کے اندر بیان کیے گئے، تفسیر کے ساتھ بیان کیے گئے، کیونکہ ساری چیزیں پیش آنے والے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے یہ، اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے
ایک تو یہ ہوگا کہ بال سے باریک تر ہوگا، یہ اتنا باریک ہوگا، وہ بہت زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، وہ بہت تیز، اور اس طریقے سے اس کے اوپر لوہے کی میخیں لگی ہوں گی جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچیں گے، سلاخیں ہوں گی لوگوں کو لوہے کی، جب انسان گزرے گا تو لوہے کی سلاخیں اور میخیں اپنی طرف کھینچیں گی اور اس طریقے سے انسان کو جہنم میں داخل کر دیں گی۔ ہاں، انسان کے پاس اگر نیک اعمال ہے تو ایسا انسان بچ جائے گا، اس سے انسان بچ جائے گا اور پھر پرصراط کو پار کر جائے گا۔ اور جو پرصراط پار کرنے والے ہیں ان کے اوصاف بھی کس طریقے سے لوگ پار کریں گے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکتے ہی پار کر جائیں گے، آنکھ جھپکتے ہی، جس آپ آنکھ جھپکتے ہیں اتنا بھی ٹائم نہیں لگے گا، اس ٹائم میں وہ لوگ پرصراط کو پار کر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح پار کریں گے، بجلی دیکھا آپ نے کیسی چمکتی بڑی تیز، اس طریقے سے لوگ پار کریں گے۔ کچھ لوگ تیز ہوا کی طریقے سے اسے پار کریں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح سرپٹ، جیسے تیز گھوڑا تیز دوڑتا ہے اس طریقے سے پار کریں گے، کچھ لوگ تیز بارش کی طرح سے پار کریں گے۔ جو تیز بارش ہوتی ہے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ، تو بارش کس طریقے سے سفر کرتی ہے، چلتی جاتی رہتی ہے، اسی طریقے سے اسی تیزی اور مسافت کے ساتھ کچھ لوگ پرصراط کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ پیدل چلنے والے کے طریقے سے پار کریں گے، جیسے انسان پیدل چلتا ہے دھیرے دھیرے، اس طریقے سے کچھ لوگ پار کریں گے۔ اور نمبر 7، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے اس کو پار کریں گے، کبھی گریں گے، جہنم کی طرف لٹکیں گے، میخ کو اور سلاخوں کو پکڑ لیں گے، پھر اوپر آئیں گے پرصراط کے اوپر، پھر کچھ دور چلیں گے، پھر انہیں جو لوہے کی سلاخیں اور میخیں ہوں گی اپنی طرف کھینچیں گی، پھر نیچے لٹک جائیں گے، پھر اوپر آئیں گے، ایسے گرتے پڑتے وہ لوگ جو ہے اس پرصراط کو پار کر جائیں گے۔ اور نمبر 8، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پیٹ کے بل اس کو پار کریں گے، دھیرے دھیرے، نہ پیدل چل پائیں گے تیز، کیونکہ پیدل چلنے والا بھی تیز چلتا ہے، یہ جیسے بچہ پیٹ کا بل رینگتا ہے ایسے رینگتے ہوئے پرصراط کو پار کریں گے۔ تو 8 قسم کے لوگ ہیں جو پرصراط کو پار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جو پرصراط کو پار کر جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل نصیب فرمائے۔ تو یہ پرصراط ہے میرے بھائیوں، سب کو اس کو پار کرنا ہے۔ اور یہ جہنم کے اوپر پرصراط ہوگی، اور پرصراط پار کرنے کے بعد وہی لوگ اسے پار کر پائیں گے جو متقی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک خنطرہ آئے گا، ایک پل آئے گا جہاں اللہ رب العالمین سب کے دلوں کو صاف کر دے گا، پھر اس کے بعد لوگ جنت کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں، مشرکین ہیں، اس کے اندر جو ہے پیٹ کے بل اور پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان سب کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو کس کو نجات ملے گی پرصراط سے یا جہنم سے؟ جو لوگ متقی ہوں گے۔ اور متقی کون ہیں؟ موحدین، کیونکہ تقوی کی بنیادی شرط ہے توحید۔ اگر توحید نہیں تو انسان متقی نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی شرط ہے توحید متقی ہونے کے لیے۔ جو شرک کرنے والا ہوگا وہ متقی اور موحد نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنی نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، کتنا ہی روزہ کیوں نہ رکھتا ہو، کتنی بار وہ حج کرتا ہو۔ تقوی کے لیے بنیادی شرط ہے توحید، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا۔ زیادہ شرک کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا، تو شرک کرنے والا کبھی متقی نہیں بن سکتا اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، روزے ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ لہذا شرک سے بچنا ضروری ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ وہی لوگ جہنم سے بچیں گے جو شرک سے دنیا کے اندر بچیں گے، وہی جہنم سے بچیں گے۔ اگر دنیا کے اندر شرک کیے ہوں گے تو قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے پہلی شرط ہے کہ انسان توحید خالص کو اپنائے، انسان شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، کیونکہ چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ بہت سارے علماء، انہیں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ شرک کرنے والا چھوٹا شرک کرے یا بڑا شرک کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بڑا شرک ہوگا اس کو نہیں معاف کرے گا، چھوٹے شرک کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہر شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، اگر توبہ کر لے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اگر توبہ نہیں کیا تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی، چاہے چھوٹا شرک کرے بڑا شرک کرے۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا جہنم سے نکالا جائے گا، بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن چھوٹا شرک کرنے والا، جیسے بندوں پر ظلم کرنے والا، بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے والا اور بندوں کے حق نہ دینے والا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن جو سزا اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہوگی وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ ایسے ہی چھوٹا شرک کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جائیں گے جہنم ہی کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں نکالے گا۔ تو حقوق العباد کی بات چلی تو میں بتا دوں کہ حقوق العباد میں اگر انسان کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں اور وہ قیامت کے دن جس پر اس نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کو نیکیاں دینے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی نیکیاں بچ گئی کہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے گا، تو ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ سب سے قصاص لے گا، دلوائے گا سب کو قصاص۔ جن پر ظلم کیا ہوگا اگر قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں دے گی اور نیکیاں دینے کے بعد بھی اس کے پاس نیکیاں بچ گئیں، یعنی کوئی بہت ہی اچھا اور موحد اور نیک انسان ہے، اس نے ظلم تو کیا لیکن اور دیگر گناہوں سے اس نے دوری اختیار کی اور اس کے پاس نیکیوں کا بہت دفتر ہے، بہت ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی اگر نیکیاں بچ گئیں اور اس کا جو حق تھا اس آدمی کا وہ حق ادا ہو گیا، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ایسی صورت میں اور اس آدمی کے گناہوں کو بھی اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے یا بندوں کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں کہ اتنی نیکیاں ان سارے حقوق کے لیے کافی ہو جائیں۔ اگر اتنی نیکیاں نہیں ہیں تو پھر ضرور جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد جو سزا اللہ نے لکھی ہے اتنی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لائے گا، لیکن شرط یہ کہ اس نے شرک نہ کیا۔ اگر شرک کیا ہوگا تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا، کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو متقی ہیں ان کو جہنم سے بچائے گا، اور جو ظالمین ہیں شرک کرنے والے ان سب کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ پلسرات کے بعد ایک قنطرہ آئے گا، پل آئے گا، اس پل پر پہنچنے کے بعد سب کے دلوں کی صفائی کی جائے گی، اور جو کچھ رہ گیا ہوگا وہ سب کا قصاص ایک دوسرے کو دلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَضَلُّ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے ایک آدمی جنت کے اندر اپنے گھر کو اس سے زیادہ جاننے والا ہوگا جتنا دنیا کے اندر اپنے گھر کو جانتا تھا۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ اسے جو گھر دے گا، اسے جگہ نصیب کرے گا، دنیا میں اس کا جو گھر اور جگہ تھی اس سے زیادہ اس کو جانے گا۔ کیسے جانے گا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر جو اہل ایمان ہیں، جنتی ہیں، ان کے گھر کو اللہ تعالیٰ صبح و شام پیش کرتا ہے، قبر کے اندر پیش کرتا ہے کہ جنت کے اندر تمہیں یہ گھر ملے گا، یہ تمہارا محل ہے جنت کے اندر۔ وہ صبح و شام دیکھتا ہے اپنے قبر کے اندر، اور جو صبح و شام دیکھتا ہو اپنے گھر کو قیامت کے دن ضرور پہچان لے گا۔ تو آپ فرماتے دنیا میں جیسے انسان اپنے گھر کو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آخرت میں جنتی اپنے جنت کے اندر اپنے گھر کو پہچان لے گا اور فوراً اپنے محل میں چلا جائے گا اور کہے گا یہ میرا گھر ہے، یہ میری جگہ ہے جو مجھے قبر کے اندر دکھائی جاتی تھی۔ تو قیامت کے دن انسان پہچان لے گا اپنے گھر، قبر کے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا گھر دکھانا شروع کر دے گا۔ اور جو جہنمی ہوں گے، جو منافقین اور مشرکین ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قبر ہی کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اور ان کو جہنم ہی کی سزا دینی شروع کر دی جاتی ہے اور قبر ہی سے ان کو عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان قیامت کے دن جنت کے اندر اپنے محل کو پہچان لے گا۔ یہ چھٹی خصوصیت تھی اس امت مسلمہ کی کہ سب سے پہلے یہ امت پرصراط کو پار کرے گی، اس امت کے افراد، اور سب سے پہلے اس امت کے افراد جنت کے اندر جائیں گے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں امت محمدیہ کے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ سب سے زیادہ جنت کے اندر جتنی اور امتیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امت ہیں، ہر امت کے افراد جنت کے اندر جائیں گے جو اپنے نبی کے دین اور شریعت پر ہوں گے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے کے بعد سب کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ جو جنت کے اندر جائیں گے اس امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبہ میں تھے۔ قبہ کہتے ہیں خیمہ کو، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ آپ کے لیے مینا کے اندر بھی خیمہ لگایا گیا، آپ کے لیے عرفہ کے اندر خیمہ لگایا گیا، تو مینا کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اترضون ان تکون ربع الجنہ، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت کے چوتھائی تم لوگ ہو، یعنی چوتھائی تم لوگ ہو، کیا تم لوگ اس بات سے راضی ہو؟ قلنا نعم، تو کہتے ہیں کہ ہاں اس بات سے راضی ہیں کہ چوتھائی اگر ہمیں جنت مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ترضون ان تکون ثلث الجنہ، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت کے تہائی ہو، یعنی اور زیادہ تم کو جگہ دی جائے جنت کے اندر، اور زیادہ تمہیں جنت کے اندر مقام ملے، اور زیادہ تمہاری تعداد ہو، ایک تہائی تم ہو جاؤ جنت کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ضرور، بہت اچھی بات ہمارے لیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اترضون ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے راضی و خوش ہو کہ تم آدھے جنت کے حقدار تم ہی ہو جاؤ، یعنی جنت میں آدھے تم ہی لوگ رہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ضرور۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف الجنہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ تم سب کے سب جنت کے اندر آدھے ہو، یعنی آدھی جنت تمہارے پاس ہوگی، اس امت محمدیہ کے پاس ہوگی، اور آدھے لوگ جنت کے اندر اس امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ جو امت جائے گی اسی امت کے لوگ جائیں گے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری وہی حیثیت ہے مشرکین کے سامنے جیسے کالے بیل کے اندر ایک سفید بال ہوتا ہے، یا کالے بیل کے اندر جو ہے یا جو ہے سفید بیل کے اندر ایک کالا بال ہوتا ہے، کالے بیل کے اندر ایک سفید بال یا سفید بیل کے اندر ایک کالا بال، تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین زیادہ ہوں گے، مشرکین کی تعداد زیادہ ہوگی، اہل ایمان کی تعداد کم ہوگی، اور یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ اہل حق ہمیشہ سے کم رہے، کبھی بھی اہل حق کی تعداد زیادہ نہیں رہی ہے۔ مطلوب ہے کہ اہل حق زیادہ ہوں، لیکن ابھی تک یہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے، اگرچہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں چیز ہوگی کہ اہل ایمان اور اہل حق جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے تمہاری وہی مثال ہے کہ جیسے کالے بیل کے اندر ایک سفید بال یا سفید بیل کے اندر ایک کالا بال، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس بیل کے پورے بال کے سامنے، اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہوگی، نہیں تمہاری تعداد کم ہوگی، اہل شرک زیادہ ہوں گے، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہوگی، جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے اور جنت کے اندر جانے والے کم ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حدیث کی 72 جہنم کے اندر جائیں گے اس امت کے افراد میں سے، فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ ایسی ہر امت کی بات لے لیجیے کہ جو سابقہ امتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر بھی لوگ کتنے جہنم کے اندر جائیں گے، لہذا جو جہنمی ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور جنت میں جانے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 120 صف ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 120 صف ہوگی، 80 منہا من هذه الامہ و40 من سائر الامم، 40 دیگر امت کے لوگوں کے لیے ہوگی اور 80 اس امت کے لیے ہوگی، یعنی آدھے ہماری امت کے لوگ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے۔ 120 میں سے 80، 40 دیگر لوگ ہوں گے، 80 یہ لوگ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے 80 صف جو ہوگی اس امت کی ہوگی، 80 صف اس امت کی ہوگی، اور 40 صف کس کی ہوگی؟ جو دیگر لوگ ہیں ان کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو حاصل ہوگی۔ اس امت کے اندر آدھے لوگ جو ہوں گے وہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے، وہ 80 صف کے اندر ہوں گے، وہ 80 صف کے اندر ہوں گے، لیکن وہ جنت میں جو تعداد ہوگی ان کی آدھی تعداد اس امت محمدیہ کے افراد کو حاصل ہوگی۔ اور 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اس امت میں سے 70,000 بغیر حساب اور کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اس امت کے یہ خصوصیت
کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ 70,000 بغیر حساب اور کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہماری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ پھر ہمارے نبی نے ان کی صفات بیان کی، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے، ولا یکتوون، اور نہ ہی داغنے کا علاج کرتے ہیں، یعنی دیگر علاج کرتے لیکن داغنے کا علاج نہیں کرتے، ولا یطیرون، اور نہ ہی بدشگونی اور بدفائی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات بیان کی گئی ہے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے داخل ہوں گے۔ پہلی چیز یہ کہ لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک کے لیے کسی دوسرے سے نہیں کہتے۔ اگر جھاڑ پھونک کرنا ہے، جھاڑ پھونک کے رقیہ شرعیہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو ثابت ہے اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لینا یا کسی پر پھونک دینا، تو لوگ کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ میرا رقیہ شرعیہ کر دو، وہ خود اپنا کر لیں گے۔ ولا یکتوون، اور نہ ہی داغنے کا علاج کریں گے، یعنی داغنے کے علاج سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، جائز ہے وہ مجبوری کی صورت میں، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو داغنے کا علاج نہیں کریں گے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان کے پاؤں میں زخم آ جاتا ہے، تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس کو داغ دیتے تھے۔ داغنے سے کیا ہوتا تھا، جو جراثیم ہوتے تھے مر جاتے تھے۔ تو یہ علاج ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا، تو آپ فرماتے کہ ولا یکتوون، داغنے کا علاج نہیں کرتے، دیگر علاج کرتے ہیں اگر کوئی بیماری آتی، لیکن یہ علاج نہیں کرتے۔ اور ولا یطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں اور نہ ہی بدفائی لیتے ہیں۔ بدشگونی نہیں لیتے، کیونکہ بدشگونی لینا یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے، یہ کفار و مشرکین کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں۔ بدشگونی لینا، جانور کو برا سمجھ لینا، یا کسی آنکڑے کو برا سمجھ لینا، یا کسی مہینے کو برا سمجھ لینا، برا شگون لینا، بدفعلی اور بدشگون لینا، یا کسی کی آپ نے آواز سن لی، آپ اس کو اپنے لیے برا سمجھ لیں کہ ہمارے لیے منحوس ہوگا، یہ ہمارے لیے برا ہوگا، اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات ان کی بیان کی گئی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور 9ویں جو خصوصیت ہوگی، جو آخری خصوصیت ہے آج کے درس کی، وہ یہ کہ جنت میں جو بھی جائیں گے ان سب کے سردار اسی امت کے افراد ہوں گے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے سردار اسی امت کے لوگ ہوں گے۔ علی رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فاقبل ابو بکر و عمر، تو ابو بکر و عمر تشریف لائے۔ کون روایت کرتا تھا، دھیان سنیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث جو روافض شیعہ ہیں، سنیں اس حدیث کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس تھا، ابو بکر و عمر تشریف لائے، فقال، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، علی حاذان سیدا کہول الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، اے علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جتنے بھی جنت کے اندر جائیں گے انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر کے، سب کے جنت میں یہ دونوں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ کن کے بارے فرمایا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا۔ کون روایت کرنے والا حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روافض جو ابو بکر و عمر کو جہنمی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ یہ دونوں جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ لا تخبرهما یا علی، اے علی تم ان کو ابھی نہ بتانا، فما حدثت به حتى مات، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان دونوں کی وفات ہوگی میں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ زندہ تھے میں نے حدیث نے بیان کی۔ یہ روایت ہے ترمذی کی، ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو یا تو صحیح قرار دیا ہے یا تو حسن قرار دیا ہے۔ تو حدیث حسن صحیح درجے کی ہے کہ آپ نے ابو بکر و عمر کو بوڑھوں کا سردار قرار دیا۔ بوڑھوں کا سردار کا مطلب کیا ہے، سارے لوگ جنت میں نوجوان کی شکل میں جائیں گے، تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں مریں گے اور جنت کے اندر جائیں گے، ایسے سارے لوگوں کے لیے وہ سردار ہوں گے۔ کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بوڑھوں کے سردار کون ہوئے؟ ابو بکر و عمر ہو گئے۔ نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین، وہ بھی اسی امت کے افراد میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، آج کی رات سے پہلے کبھی بھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا تھا۔ استأذن ربه ان يسلم علیہ، انہوں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ مجھ سے آ کر کے سلام کریں۔ ویبشرنی، اور مجھے اس بات کی بشارت دی، کیا بشارت دی؟ بأن فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، کہ فاطمہ جو ہوں گی جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جو حسن و حسین ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ عورتوں کی سردار کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں کے سردار ہستے حسن و حسین، اور بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ جنت میں جو بھی جائیں گے، اس امت کے بھی لوگ ہوں گے، سب کے سردار اسی امت کے لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت ہے، یہ امت سب سے بہتر امت ہے، اور یہ امت خیر امت ہے، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ جیسے اس امت کے نبی تمام نبیوں کے سردار، ایسی امت تمام امتوں کی سردار، لہذا جنت میں نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے، سب کے سردار بھی اسی امت کے افراد ہیں۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ کتنی ساری خصوصیات حاصل ہے اس امت مسلمہ کو، لیکن کیا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں ادا کرتے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ان تمام خصوصیات کے باوجود۔ لیکن میرے بھائی بات یاد رکھے، جو آخری بات ہے اس درس کے حوالے سے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ خصوصیات انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی جو نبی کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، جو توحید خالص پر ہوں گے، شرک اور بدعات اور خرافات سے دور ہوں گے۔ صرف امت کے اندر پیدا ہو جانے سے یہ خصوصیات حاصل نہیں ہوں گی، یہ خصوصیات ان کو ملیں گی جو توحید خالص پر ہوں گے، اپنے آپ کو شرک سے بچانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے خصوصیات حاصل ہوگی، ورنہ امت میں پیدا ہو جانے سے یہ خصوصیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنے نبی کی سنت پر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔